नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू के ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में आज सरज़मीन लखनऊ पर आपका दिली इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि लखनऊ इल्म व अदब का अहम मरकज़ और तहज़ीब व सक़ाफ़त का एक अहम इदारा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सफ़र हज के ताल्लुक़ से। आज हम दिखाएंगे आपको वो मनाज़िर जो आपको ये बताएंगे कि सफ़र हज के दौरान लखनऊ का माहौल किस हद तक मुक़द्दस और पाकीज़ा हो जाया करता है। तो आइए चलते हैं उन मनाज़िर की तरफ और देखते हैं कि किस अंदाज से लोग सफ़र हज के लिए सरज़मीन लखनऊ से रवाना हो रहे हैं। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ, बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आँखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। हज बैतुल्लाह की अदायगी, ये ख्वाहिश, ये तमन्ना, ये आरजू और ये ख्वाब हर एक मुसलमान का हुआ करता है, मगर हज पर जाते सिर्फ वही लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत के लिए मुंतखब फरमाते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से आज़मीन हज के काफ़िले सूए हरम रवा दवा हैं। हज की रहमतें, रौनकें और तक़दीस बा ज़बान को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक की तलबी पढ़ती नज़र आती हैं। मजहबी तहज़ीब के रोशन और नुमाइंदा शहरों की तरह लखनऊ की फ़िज़ा, हालात और माहौल भी सफ़र हज की तैयारियों और रौनकों की शहादत देने लगते हैं। सफ़र दरपेश हो तो परेशानियां भी कुछ न कुछ ज़रूर होती हैं, ताहम लखनऊ में वाक़े हज हाउस में उन तमाम आज़मीन को वो तमाम ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करने की कोशिश की जा रही हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों से लखनऊ पहुँच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एयरपोर्ट डायरेक्टर जनाब सुरेश चंद होता जी मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि किस अंदाज की तैयारियां इस मरतबा की गई हैं और क्या खुसूसी सहूलियात यहाँ पर आज़मीन हज को फराहम की जा रही हैं। होता जी, ज़ाहिर है गुज़िश्ता साल भी ये इंतज़ामात आपने किए थे और बहुत खूबसूरती से ये इंतज़ामात किए गए थे। इस मरतबा क्या कुछ स्पेशल किया गया है आज़मीन हज के लिए, उन लोगों के लिए जो मुबारक सफ़र पर रवाना हो रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं होता जी? हम लोगों ने तो बहुत ही कोशिश किया है कि इस बार भी इतना अच्छा हो कि जैसे लास्ट ईयर हमारे हज यात्री खुश हुए थे, वैसे भी यहाँ खुश से आराम से जाएं। लेकिन इस बार हमें थोड़ा सा अंदाज़ा था कि बारिश होगा, तो बारिश के वजह से शायद हज का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। तो हम लोगों ने उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट किया था कि जैसे शामियाना वगैरह लगाए थे ताकि हमारे हज यात्री बारिश में भीगे नहीं। और फिर हमने देखा था क्योंकि ऐसा जब बारिश होगा तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा हम लोगों ने वॉलंटियर्स भी लगाए हुए थे। अब बाकी जैसे दूसरे साल में हम करते रहते हैं, जैसे वज्जू के लिए अलग प्रावधान करते हैं, आपका नमाज के लिए अलग प्रावधान करते हैं, सारे कुछ इंतज़ाम हुआ है और सभी खुश हैं। और हमें ये सुन के भी अच्छा लगता है कि हमारे जो हज यात्री खुश हैं और आगे पूरा जो इस साल का हज अच्छा हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। होता जी, हमने सुना है, लोगों से बात भी की है कि होता जी गोज़ बियॉन्ड टू द लिमिट्स, और वो कहते हैं कि साहब ये मैं इसलिए भी करता हूँ
کہ اس سے میرے کہیں نہ کہیں جذبات جڑے ہیں، ایموشنز کا تعلق ہے میرا، کیونکہ یہ مبارک سفر پہ لوگ جاتے ہیں تو میرے لیے بھی دعا کرتے ہیں، لیکن ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ کون سے جذبے آپ کے ہیں؟ دیکھیے ایک بات جانتے ہیں نا، یہ ہمیں سیوا کرنے کا ایک موقع ملا ہے صاحب، نوکری تو ہے ضرور لیکن سیوا کرنے کا موقع ملا ہے. جب ایک حج یاتری خوش ہو کے جاتا ہے نا، جو آنند ہمیں ملتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی شبد نہیں ہے. تو ہم چاہتے ہیں، ہمارے ویسے خالی ہم نہیں ہیں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں بیمان پتن پرادھیکرن کے جتنے ادھیکاری ہیں وہ سبھی چاہتے ہیں نا کچھ ہم ان کو مدد کریں، ان کے ساتھ تھوڑا. ہمیں کوئی چاہ نہیں ہے، ہم کیول یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے جائیں، ان کے منہ میں اگر ایک مسکان دیکھ لیں ہمارا سب کچھ ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام، یہ تھے جناب سریش چند ہوتا جی، جن کا مقصد صرف عازمین حج کے ہونٹوں پر مسکان دیکھنا ہے، ان کی زبان پر دعائیں دیکھنا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب عازمین حج لکھنؤ سے مکہ معظمہ تک جائیں، مدینہ منورہ تک جائیں، تو وہاں پر ان کے لیے بھی دعائیں کریں اور ان تمام اراکین کے لیے بھی دعائیں کریں ایئرپورٹ کے، جو ان انتظامات میں پوری سنجیدگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. جیسے جیسے عازمین حج لکھنؤ کا رخ کر رہے ہیں، اس علمی اور تہذیبی شہر کا ماحول بھی مکمل طور پر مذہبی اور روحانی ہوتا جا رہا ہے. یہ سفر حج کی نسبت اور برکت کا فیض ہی ہے کہ اپنی تابندگی اور زندگی کھوتا یہ شہر لکھنؤ ایک بار پھر اپنی روشنی اور زندگی کی ضمانت پیش کرنے لگتا ہے. عازمین حج کا پہلا قافلہ سعودی عربین ایئر لائن سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا تھا. فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد عازمین حج کی واپسی کا سلسلہ مکہ مکرمہ سے شروع ہوگا. ریاستی حج کمیٹی نے عازمین حج کو وہ تمام سہولیات مہیا کرانے کی کوشش کی ہے جن سے ان کا سفر آسان ہو اور اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد ان کو کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. حج ہاؤس جس وقت حکومت ہمیں ملی ہے اور ایک حکومت گئی ہے، اس وقت اس کا حال اتنا بدتر تھا کہ اس میں داخل ہونا بھی محال تھا. بہت کوشش سے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہے اور شایان شان انتظامات کیے ہیں حاجیوں کے. حاجیوں کا شایان شان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شاہی انتظام ہے، بہت رئیسانہ انتظام ہے، بلکہ جو لوگ اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو ان کے لیے پورے احترام کے ساتھ، پوری عقیدت کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ انتظامات کیے جائیں. سو کیے ہیں. گزشتہ سال میں جو کمیاں ہمیں نظر آتی تھیں، مثلا کہیں باتھ روم کی صفائی ٹھیک نہیں ہے یا باہر پارکنگ میں تھوڑا پرابلم ہوتی تھی، ان سب کو پورا کنٹرول کیا ہے. باہر سے آنے والوں لوگوں کو بھی کنٹرول کیا ہے. ہمارے آنریبل منسٹر صاحب محمد اعظم خان کی نگرانی میں جو کام ہو رہا ہے، تو انہوں نے حج شروع ہونے کے پہلے ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے لوکل اتھارٹیز کی بیٹھک لے کر سب کو سخت نردیش دیے تھے کہ بھئی کام کو اسی طرح سے بہت سختی سے اچھے ڈھنگ سے کیا جائے. تو ان کے نردیشن میں سارا کام اسی طرح سے بالکل ٹھیک ڈھنگ سے ہو رہا ہے. اب آپ باہر دیکھیے، باہر پارکنگ کے لیے کوئی بھیڑ نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے. سارے جتنے امپلائیز ہیں تمام ڈفرینٹ محکموں کے، وہ سارے لوگ اپنے اپنے کام میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، بخوبی انجام دیتے ہیں اپنے کام کو. تو اس سے کام اچھے ڈھنگ سے ہو رہا ہے اور حاجیوں کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے. کئی سماجی تنظیمیں اور رضاکار قدم قدم پر عازمین حج کی خدمت میں پیش رہتے ہیں، جن کا مقصد کسی طرح کا کوئی معاوضہ نہیں بلکہ عازمین حج کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں حاصل کرنا اور ثواب کمانا ہے. اتر پردیش سے 39 لوگوں کا اس سلسلے میں سلیکشن ہوا ہے، اس میں بھی ایک ہوں. اور خادم الحجان کی حیثیت سے جب سلیکشن ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ میری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اور حاجی جو لوگ وہاں جائیں گے، میں کوشش پوری یہی کروں گا کہ حاجیوں کی خدمت کروں اور وہاں پر جا کر کے جو بھی ہو سکتا ہے، ان کی پرابلم ہو، ان کی پریشانیاں ہوں، اس کو دور کرنے کی کوشش کروں. اور یہ جب سعادت ملی ہے تو اس سعادت کا فائدہ پوری طرح اٹھانے کی کوشش کروں گا اور وہاں جا کر کے اپنے حد تک کی سارے شکایت کا موقع نہیں دوں گا. انشاءاللہ کوشش میری یہی رہے گی. یہ اتنا مبارک اور مقدس سفر ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کیا کرتا ہے، لیکن یہ سعادت سب کو نصیب کہاں. نظر کے سامنے جب گنبد خضرا ہو اور دل میں خانہ کعبہ کے دیدار کی تڑپ ہو تو راستے کی پریشانیاں کسے نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور جو لوگ اس مرتبہ اس مقدس فریضے کو ادا کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے.
नाज़रीन, इस वक्त हम मौलाना अली मियाँ नदवी के नाम से मंसूब हज हाउस में मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं सफ़र हज का वो सिलसिला जो लखनऊ से शुरू होकर मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुंचता है। फ़िलहाल वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फ़े का। वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए सरज़मीन इल्म व अदब, यानी लखनऊ से हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद सफ़र हज में सरज़मीन लखनऊ पर एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आपको खुशामदीद कहते हैं। हज एक अहम सुतून, एक अहम फरीज़ा, एक बड़ी इबादत। ज़ाहिर है कि जो लोग अज़्म कर चुके हैं, क़ब्ज़ कर चुके हैं इस मुबारक सफ़र का, वो अभी से इबादतों में मशगूल हो गए हैं। उनकी तरबियत भी की जा रही है और उलमाए किराम उनको मालूमात भी फराहम कर रहे हैं। आइए मुक़द्दस सफ़र के इस हिस्से में देखते हैं कि किस अंदाज से लोग सफ़र हज पर जाने से पहले इबादतों में मशगूल हैं और फिर किस अंदाज से वो दर मुक़द्दस पर हाज़िरी देकर वहाँ इबादत करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज का मकसद व मतलब समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये मखसूस इबादत खुदा की खुशनुदी का ज़रिया तो है ही, साथ ही पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते और मसलक पर चलने, उनके रूहानी जज्बों को महसूस करने और अपने अंदर जज्बा रूहानियत पैदा करने और उनकी दावत के परचम को सर बुलंद करने का पैगाम भी है। असल में लोग जाते थे हज को तो बड़ी खुशी होती थी कि मैं सोचता था कि अल्लाह ताला कभी मुझे भी हज कराए। तो ये मेरे दिल में एक तमन्ना थी। मेरी ये दिल में तमन्ना है अल्लाह ताला हमारे शहर में अमन और शांति है और शहर के आवाम जितने भी लोग हैं उनके लिए दुआ करूँगा जाके। बस ये दिल में ख्वाहिश थी कि ये जो छोटी बेटी है इसको भी लेके जाऊँ इंशाल्लाह। मुझे ये मेरी तमन्ना थी और शायद इसके नसीब से ही मेरा भी। हम बहुत गुनहगार हैं। अल्लाह अल्लाह का रसूल बख्शिश हम के लिए दुआ मांगे जाई थी और अपना वतन सब अच्छे से रहे, खुशहाल रहे। अपने वतन के लिए हमारा वतन यही है। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, यानी एक ऐसा अहम सुतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। हज एक ऐसी बेहतरीन इबादत है जिसकी हर अदा और हर रुकन से अल्लाह ताला से इश्क व मोहब्बत के जज्बे का इजहार होता है। हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा फ़र्ज़ है। एक साहिब ईमान का सफ़र हज की ज़ियारत के लिए निकलना इस बात का बैन सबूत है कि इसके अंदर इताअत खुदाबंदी और इश्क़ खुदाबंदी का जज्बा है। एक ऐसा जज्बा जो अब्दो माबूद के रिश्तों को इस्तेहकाम बख्शता है। एक ऐसा एहसास जो आबिद को ये बताता है कि सर किसके आगे झुकाना है। एक ऐसा अमल जो इंसानियत को वक़ार अता करता है। एक ऐसा फ़र्ज़ जिसकी अदायगी के बाद इंसान गुनाहों से पाक हो जाया करता है। इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उसमें से एक रुकन हज भी है। ये अलग बात है कि हज तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं होता। जो लोग साहिब हैसियत हैं, मालदार हैं और हज के सफ़र के अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं, अल्लाह ने उन पर हज को फ़र्ज़ किया है। कुरान मजीद में जहाँ पर हज की फ़र्ज़ियत का तज़किरा है और उसमें अगर कुछ लोग किसी वजह से हज की फ़र्ज़ियत का अमली इनकार कर रहे हों, कौली इनकार नहीं, अमली इनकार। अमली इनकार से मतलब यह है कि वो अगरचे साहिब हैसियत हैं लेकिन शैतानी धोखे में आकर के कुछ उनके सामने ऐसे झूठे बहाने हैं जिनको सामने रख कर यूँ कहते हैं कि साहब मैं अभी हज कर नहीं सकता। उनके लिए बड़ा सख्त लफ्ज़ कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला,
کہ جو شخص حج کا سفر برداشت کر سکتا ہے، اس کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ حج کرے، اللہ کے لیے کرے۔ اب اس کے آگے ایک قرآن کا جو اپنا خاص انداز ہے، یہاں قرآن اگر یہ کہتا کہ اگر وہ حج نہیں کر رہا ہے، لیکن یہاں پر قرآن نے حج نہ کرنے کے لیے جو اصطلاح استعمال کی وہ کفر کی استعمال کی، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر وہ صاحب حیثیت پھر بھی حج کرنے نہیں جا رہا ہے تو کفر تو نہیں ہے، لیکن ہے اس کا ترجمہ انکار ہی، لیکن انکار اس درجے کا ہے کہ کفر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی پر، کسی مومن پر، کسی صاحب حیثیت پر حج فرض ہو جائے تو دوسرے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر، جس طرح نماز کی فرضیت کے بعد اولین فرصت میں نماز کی فرضیت کو ادا کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے جب حج فرض ہو جائے تو اولین لمحے میں حج کی فرضیت کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حج اسلام کا ایک اہم ستون ہے، ایک ایسا ستون جس پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فریضہ حج کی ادائیگی کرے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دنیا کے مختلف ممالک سے لاکھوں فرزندان توحید فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہے ہیں۔ حج ایک ایسا مبارک سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ فرض ہے، بشرطے کہ وہ مکہ مکرمہ تک جانے کا خرچ برداشت کر سکتا ہو۔ حج کے لیے جا رہی ہوں، مبارک اس میں آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کروں گی اور اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کروں گی اور سب مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کروں گی۔ اس وطن کے لیے یہی دعا مانگوں کہ اللہ پاک سب کو اخلاق محبت دے عطا فرما سب کے لیے اور سب کو بھائی بھائی بنائے۔ مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کریں گے اور گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حاضری کے اپنے الگ آداب ہیں اور عازمین حج کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں اور اپنا سلام عرض کریں۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم، اے ولیوں کے سالار صلی اللہ علیہ وسلم، آئے ہیں تیرے دربار، آئے ہیں تیرے دربار، میری تجھ پہ جان نثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول۔ ناظرین، ہم اس وقت لکھنؤ میں موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV اردو کا خاص پروگرام سفر حج۔ فی الحال وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا خاص پروگرام سفر حج۔ ناظرین، وقفے کے بعد سفر حج میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، سفر حج، جب سفر درپیش ہو تو زیادہ سفر بھی ضروری ہو جایا کرتا ہے، اور اس زیادہ سفر کی فراہمی کے لیے اتر پردیش حج کمیٹی نے حج ہاؤس میں یہ خصوصی بازار منظم کیا ہے۔ تو آئیے رخ کرتے ہیں اس مقدس اور مبارک بازار کا، جہاں عازمین حج اپنی خریداری میں مصروف ہیں اور زیادہ سفر اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حج ایک مبارک ایمانی سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ وہ تمام عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تجلیات الہی سے بہراور ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لہٰذا تمام عازمین حج کو تمام آداب
و شرائط اور ہدایات کی رعایت کے ساتھ اس سفر کو انجام دینا چاہیے تاکہ اس کے فوائد و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ اللہ تو خود جانتا ہے کہ ہمارا بندہ آیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے، وہ خود اپنے دل کی آواز خود ہی سنیں گے، وہ خود دینے والا ہے، ان کے دربار سے کوئی خالی نہیں آتا ہے، وہ سب کا دل کی حال خود ہی سمجھ جاتے کہ ہمارے بندے کو کیا چاہیے۔ اور ہمیں تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کی اس جگہ پہ دعا قبول کرے، جنہوں نے ہمیں بھی دعا میں سب کو یاد کرنے کے لیے بولے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعا وہاں قبول کرے۔ یہ 10-15 دن ہم اس لحاظ سے آتے ہیں کہ حاجیوں سے درخواست کر کے کہتے رہتے ہیں بار بار کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے وطن کے لیے بھی دعا کرنا، تاکہ ہمارے ملک میں امن اور سکون رہے انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے ہم اس نیت لے کر آ جاتے ہیں اور اللہ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ حاجیوں کے ضرورت کا سارا سامان ہمارے پاس ملتا ہے، کمانے کے لیے تو پورا سال پڑا ہمارے پاس، لیکن ہم لوگ یہاں حاجیوں کی خدمت کرنے کے جذبے سے آتے ہیں یہاں پر، اور مناسب سے مناسب سامان حاجیوں کو مل سکے اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم ایسا سامان دیتے ہیں انہیں۔ کوئی سامان ایسا ہوتا ہے جو ہم اسپیشل بنواتے ہیں حاجیوں کے لیے، جو انہیں سفر میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ ڈپلیکیٹ سامان تو بتیرے ملتے ہیں، لیکن یہاں اسپیشل سامان بنوا کے لے آتے ہیں ہم لوگ حاجیوں کے لیے، جو کم سے کم دام میں ان کو دستیاب کیا جا سکے۔ بس یہ ہوتا ہے کہ ہم معمولی سے منافع پہ حاجیوں کو سامان دستیاب کراتے ہیں، یہاں پر زیادہ منافع ہم لوگ ان سے نہیں لیتے ہیں، خدمت کرنے کے جذبے سے آتے ہیں ہم لوگ یہاں پر، کبھی کسی حاجی کی دعا لگ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ احرام باندھنے، عرفات میں ٹھہرنے اور طواف زیارت جیسے اہم فرائض کی ادائیگی کا عزم رکھنے والے عازمین کی آنکھوں میں گنبد خضرا کی چمک دکھائی دینے لگی ہے۔ اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہم اپنے آقا کے پاس جا رہے ہیں اور جتنی جلدی پہنچ جائیں، اور بڑی خوشی ہے ہم کو اس بات کی کہ جلدی جلدی پہنچ جائیں۔ وہاں ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سبھی اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں کے ارکان ہمارے لیے آسان کر دے اور قبول فرما۔ اپنے ملک کے لیے بھی کہ ہمارا ملک سرسبز آباد رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری منزل کو آسان فرما دیجئے، اس دیش کی ترقی کر دیجئے۔ جو لوگ ابھی تک اس سعادت و نعمت سے محروم ہیں، وہ بھی عازمین کے ذریعے خصوصی دعائیں کروانے اور اس مقدس سفر پر جانے کے متمنی ہیں۔ ایسے مبارک و مقدس اور روحانی لمحات میں ETV اردو کے تمام لوگ بھی عازمین حج کو اس اہم اور مقدس سفر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ خدا کے گھر میں حاضر ہونے کا عزم کرنے والے تمام عازمین حج کے فرائض اور واجبات کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کریں اور اس سعادت کے حصول کے بعد اسی طرح پاک ہو جائیں جیسے نومولود بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، یہ تھا سرزمین علم و ادب یعنی لکھنؤ سے سفر حج کا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے پسند کیا ہوگا۔ فی الحال وقت ہوا جاتا ہے آپ سے رخصت لینے کا۔ اپنے میزبان طارق قمر، کیمرہ مین گلزار اور ETV کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ ان قریب ہی ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔